الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں توحید و شرک کا بیان چل رہا تھا، اور اب ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر کوئی شرک کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو شرک فی ذات ثابت ہوتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ کسی کو الہ سمجھنا، چاہے لائق عبادت تصور نہ کیا جائے لیکن اس کے لیے الہ کا دعویٰ کرنا، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 73 میں 73 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا، ضرور بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تین میں سے تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک الہ، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر نہ رکے وہ اما یقولون، اس سے جو وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور چھوئے گا، پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا دردناک عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ کفار میں سے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، تو انہیں دردناک عذاب پہنچے گا اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو۔ اب یہ کس نے دعویٰ کیا تھا؟ تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عیسائی حضرات میں سے ایک گروپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی الہ تین ہے، ان کا دعویٰ ہے۔ ایک اللہ تعالی الہ ہے، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام ہے، تیسری بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا الہ ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور یہاں پہ جو فرمایا کہ ان اللہ ثالث ثلاثۃ، بے شک اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، تو تین میں سے تیسرا تعداد کے اعتبار سے بیان کرنا مقصود نہیں، جیسے تین آدمی کھڑے ہوں کہ یہ والا ان تین میں سے تیسرا ہے، ایسا کہنا مقصود نہیں، بلکہ ان تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، تین الہوں میں سے ایک الہ ہے، یہ دعویٰ مقصود تھا۔ اس پر دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک الہ۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ آگے نفی فرما رہا ہے تو جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اس کا پیچھے اس بات بھی ہو چاہیے، یعنی جس چیز کی نفی ہے اس کا دعویٰ پیچھے ہوگا تبھی تو نفی ہوگی نا۔ جیسے مثلا ہم بولے نہیں وہ سفید ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے کالے ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حالانکہ اور کوئی الہ نہیں، صرف ایک الہ ہے، تو اس کا مطلب ہے پیچھے بھی الہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ان تینوں کو الہ تصور کیا گیا، باقاعدہ الہ قرار دیا گیا۔ اس پر ایک مزید دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 116 117 کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور مطلب ان کو وہاں بلائے گا اور ان سے ایک کویسچن کیا جائے گا، اور یہ اتمام حجت کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب نہیں دی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان رکھا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے، لیکن یہ ان تمام لوگوں کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جائے گا جو دنیا میں اس قول کے مرتکب ہوئے، تاکہ ان پر ظاہر ہو جائے اور دیگر مخلوق پر ظاہر ہو جائے کہ وہ بالکل حق پر نہیں تھے اور انہوں نے غلط دعویٰ کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جب ان کو سامنے کھڑا کرے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کے لیے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ تم مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو اللہ تعالیٰ کے علاوہ؟ اب ان کا جواب دیکھو کیا کہیں گے، قالا، وہ کہیں گے سبحانک ما یکون لی، اے اللہ پاکی ہے تجھے اس سے کہ ہو میرے لیے ان اقولا، وہ بات کہ میں اسے یہ کہوں کہ ما لیس لی بحق، کہ یعنی پاکی ہے تجھے کہ ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے ان اقولا، نہیں جائز ہے میرے لیے کہ میں یہ کہوں ما لیس لی حقی، وہ چیز کہ نہیں ہے میرے لیے حق، یعنی جو چیز میرے لیے حق نہیں بنتی میں کیسے اس کا دعویٰ کر سکتا ہوں، ان کنت قلتہ، اگر میں نے اسے کہا ہو تو۔
یعنی اگر میں نے اسے کہا ہو تو یہ تو بالکل غلط بات ہو جائے گی. گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی، اے اللہ تعالیٰ بے شک تو جانتا ہے اسے کہ جو میرے قلب میں ہے، میرے دل میں ہے، تو ان تمام باتوں کو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور اے اللہ میں نہیں جانتا جو تیرے ارادے میں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام غیوبوں کا بہت جاننے والا ہے. ما قلت لہم، نہیں کہا تھا میں نے ان کے لیے، الا مگر صرف یہ کہا تھا کہ ما امرتنی بہی، نہیں حکم دیا تھا تو نہیں حکم دیا ہے تو نے مجھے اس چیز کا، ان اعبد اللہ، یعنی تو نے مجھے حکم، مگر جو تو نے حکم دیا مجھے اس چیز کا، میں نے اتنی بات ان کو کہی تھی، اس کے علاوہ نہیں کہی تھی. وہ حکم کیا تھا کہ ان اعبد اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. وکنت علیہم شہیدا، اور اللہ تو اس پر ان لوگوں پر گواہ بھی تھا. ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان رہا. فلما توفیتنی، پھر جب تو نے وفات دی مجھے، کنت انت رقیب علیہم، تو تو اس وقت بھی ان پر نگہبان تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور بے شک تو ہر شے پر گواہ ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر براءت کا اظہار فرمائیں گے اور عرض کریں گے یا رب کریم میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، میں کیسے اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہوں جو میرا حق نہیں ہے، اور تو اس پر گواہ ہے کہ میں نے تو ان کو یہی بتایا تھا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور اللہ تعالیٰ جب تک میں ان کے درمیان رہا تو مجھ پر گواہ رہا، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر بھی تو ان پر نگہبان تھا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ تیری نگاہوں سے، تیرے علم سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے ان کو کبھی شرک کی دعوت نہیں دی. خلاصے کا یہی نکلا کہ وہ لوگ باقاعدہ اس بات کرتے تھے، اور اب بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا الہ تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا. تو معلوم یہ ہوا اگر یہ دعویٰ کیا جائے، کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، چاہے اس کو عبادت کے لائق نہ سمجھے، وہ بھی مشرک. ایک تو یہ معاملہ ہوا. دوسرا یہ متکلم نے بیان فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے، جن ان کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب ثالث ثلاثتین کا کہ تین الہ ہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا، بعض لوگوں نے یوں دعویٰ کیا کہ بہت ایک ہے، ذات ایک ہے، لیکن اس کی اصل تین ہے. جو اصل ہے اس کو اقنوم سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس کی جمع اقانیم ہوتی ہے، کہ تین چیزیں ہیں لیکن جوہر واحد ہے. ایک ابن، ایک ابن، ایک روح القدس، اور یہ تینوں مل کر ایک الہ بنتے ہیں. ایک ابن یعنی باپ، ابن بیٹا، روح القدس پاکیزہ روح، تینوں مل کر ایک الہ بنتے ہیں. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سورج، یہ جو ٹکیا ہے سورج کی، یہ مل کر روشنی اور اس روشنی میں موجود حرارت، یہ تین کو الگ چیزیں تو نہیں قرار دی جاتی کہ یہ ایک ہے، یہ دو ہیں، یہ تین ہے، بلکہ وہ ان تینوں سے مل کر ایک سورج بنتا ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ الہ صرف ایک ہے، وہ اللہ تعالی ہے، لیکن اس کی اصل تین ہیں، ایک ابن، ایک ابن القدس، باپ، بیٹا اور القدس. اب باپ سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں باپ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ابن سے مراد ہے وہ کلمہ جو اللہ تبارک نے عیسیٰ یہ تو کا گیا وہ، اور روح مراد حیات. تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ، یہ اللہ کی ذات اور وہ کلمہ جس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حیات زندگی، یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو ایک الہ بن جاتا ہے. تو گویا کہ یہاں پر جو ابن اور ابن کا تصور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے باپ ہونے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہونے کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ دوسرا تصور ہوگا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ وہ کلمے سے مراد وہی اللہ کا کلام ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے جسد اقدس کے ساتھ ملا تھا اور پھر وہ زندہ ہوئے تھے. تو جو ہے ابن وہ بھی الہ ہے، ابن بھی الہ ہے، اور روح بھی الہ ہے، اور یہ تینوں مل کر اللہ تعالیٰ بن. تو یہاں ابن اور ابن کا جو تصور قائم کیا گیا وہ تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو والد مانا جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا مانا جائے. تو بعض لوگ اس دلیل کو پیش کر کے اس پہلے والی چیز کو
رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے.